وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمیں بھی اس روحانی وجدانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بہت ہی عالیشان رات ہے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ یہ جو بڑی راتوں کے محافل ہوتے ہیں، یہ گویا کہ رب کا حکم ہے کہ بڑی راتوں کی یاد دلانا، ایام کی یاد دلانا، یہ رب حکم فرماتا ہے، اور اہل سنت الحمدللہ اس رات محافل سجا دیتے ہیں۔ میں تو تقریر کی غرض سے آیا نہیں، بس محفل کی برکتیں لینے کے لیے حاضر ہوا۔ لیکن یہ معراج ایسی رات ہے کہ جس رات میں سید عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی۔ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد اقصی تک لے گئے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان پاک ہے وہ ذات۔ یہ سبحان یہ صفات تنزیہیہ میں سے بھی ہے۔ ہر عیب اور نقص سے رب کی ذات پاک ہے، جو اپنے محبوب کو سیر کراتا ہے۔ کسی کے ذہن میں شبہات آئے، ان شبہات کو رفع کرنے کے لیے رب کعبہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، جو رب اپنے محبوب کو سیر کرا رہا ہے وہ رب پاک ہے، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ اسراء رات کے وقت سیر کو اسراء کہا جاتا ہے، اسراء سے فرمایا لیلن جو ہے یہ اس پر تنوین ہے، یہ تنوین برائے تقلیل ہے کہ رات کے بہت تھوڑے حصے کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر اس کے بعد وہ سیر شروع ہوا جو آسمانوں کی طرف، پہلے آسمان نیچے، دوسرا آسمان نیچے، حضور اوپر جا رہے ہیں، تیسرا آسمان بھی نیچے، چوتھا آسمان بھی نیچے، پانچواں آسمان بھی نیچے، یہ سب آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کرایا، ایک ہم سے آگے علاقہ ہو جاتا ہے سواگ شریف، وہ تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کرایا، آسمانوں میں کوئی دروازہ بھی نہیں، کیسے معراج کرایا؟ آپ کھڑے ہوئے اور منبر سے نکل کے پھر آ جاتے، پھر منبر سے نکل جاتے، محراب سے نکل جاتے، پھر آ جاتے، پھر محراب کے اندر داخل ہو جاتے۔ محراب کے اندر کوئی راستہ نہیں، آپ پار نکل جاتے اور پھر آ جاتے۔ پھر فرمایا حضور کو اللہ پاک نے ایسے ہی معراج کرا دیا۔ یہ غلاموں کی شان ہے، آقا کا عالم کیا ہو۔
اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات سے نوازا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے، اور معجزہ معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کعبہ نے اپنا دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس معراج میں جب چلے گئے تو اس میں بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ 23 سال کا عرصہ گزرا، 23 سال کا عرصہ، لیکن جب واپس آتے ہیں ام ہانی کے گھر سے تشریف لے گئے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہی کنڈا بھی ہل رہا ہے، بستر بھی اسی طرح گرم۔ وجہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، اور جب حضور تشریف لے گئے گویا کہ کائنات سے جان نکل گئی۔ جب کائنات سے جان نکل گئی تو وہی ساری چیزیں ساکن کے ساکن رہ گئی۔ پھر حضور جب تشریف لے آتے ہیں ہر شے کے اندر جان آ گئی، اور پھر کائنات کا نظام چل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اسی معجزہ معراج کو اگر دیکھا جائے، بہت سارے اہل سنت کے معمولات کے حل اسی معجزہ معراج کے اندر بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں محفل مبارک سجائی ہے، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ واقعی حضور دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کہ رب کعبہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں اس کے مشارق کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے مغارب کو بھی دیکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا وَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنِّي رَأَيْتُ كَفِّي هَذَا، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ رب کعبہ نے میرے لیے کائنات کو اٹھا دیا ہے، اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، اور اس میں جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کعبہ کا دیدار کیا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دعائیں مانگی، رب سے عرض گزار ہوئے اے مالک مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا لن اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب باری محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، معراج پہ بلا لیا، اپنا دیدار کرایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے میرے ایک جلوے کو، ایک تجلی کو رب کعبہ نے تجلی فرمائی، وہ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام حالت افاقے میں آئے تو ان کے آنکھ کی بصارت اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 10 فرسخ پر موسیٰ علیہ السلام کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنا کمال آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نوازشیں ہوئی۔ بہت بڑی حدیث مشکات شریف کے اندر ہے، وہ جو علامہ صاحب خطاب کے لیے آئیں گے وہی بیان کریں گے، میں تو صرف ویسی حاضری کے لیے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ پاک نے 3 تحفے عطا کیے۔ ان 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ تو نماز ہے، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا تحفہ ہم سب مسلمانوں مومنین کی بخشش کی شفاعت حضور کو عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے معجزات ہیں۔
معراج کے رات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات دیکھے ان کا بیان بھی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس بڑی راتوں کے محفلوں میں اسی طرح شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب خوب عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت تمیم داری کو زمین کچھ عطا کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمیم داری کو زمین عطا کی، حضور کے زمانے میں وہ علاقے کے فتوحات نہیں ہوئے، ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، اس میں بھی وہ زمینیں نہیں آزاد ہوئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کی فتوحات کی وجہ سے وہ زمینیں آزاد ہو گئی۔ آپ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اے امیر المومنین، حضور نے یہ زمینیں مجھے عطا کی تھی، اب مجھے دے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمینیں مجھے عطا کی تھی، آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے دے دی۔ 5ویں صدی کے اندر ایک بادشاہ آیا، ان بادشاہ نے تمیم داری کی اولاد سے وہ زمینیں لے لی کہ یہ تو اس وقت حضور نے عطا کی تھی کہ حضور کے ملک میں نہیں تھی، اس وقت حضور نے عطا کی تھی جب حضور کے ملک میں نہیں تھی۔ مسئلہ آیا 5ویں صدی کے مجدد حضرت امام محمد بن محمد غزالی کے پاس۔ امام غزالی سے پوچھا گیا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کو تقسیم کرے، آسمانوں سے اوپر جنتوں کو تقسیم کرے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے ایک زمینیں دی ہے، ان کو یہ لے رہے ہیں؟ زمین پہ حضور کی ملکیت نہیں، 7 آسمانوں سے پار جنتیں بھی حضور کی ملک ہے، زمینیں بھی حضور کی ملک ہے۔ جس کو حضور دے دے، حضور مالک کونین، مالک کونین ہے، گو پاس رکھتے کچھ نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک کونین ہے، ان کے قبضے میں زمینیں بھی ہے، آسمانیں بھی ہے، جنتیں بھی حضور کے ملک میں ہے، سب کچھ حضور کے ملک میں ہے۔ آپ لوگ کو اس واقعے سے ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو زمینیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اٹھا لیا گیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ حضور کے دادا جان آئے کہ مجھے دکھا دیں، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور فرشتے لے گئے۔ 3 دن پورے عالم کے اندر حضور کو پھرایا، پورے عالم کے ہر شے کو حضور کو دکھائی، اور پھر معراج پہ بلا کے اللہ پاک نے وہ آسمانوں پہ جنتیں جو ہے، 7 آسمانوں سے پار جنتیں ہیں، وہ سب کچھ حضور کو دے دی۔ کیونکہ کوئی بھی سوال کر سکتا کہ جنت حضور کیسے تقسیم کرتے ہیں، حضور کی ملک میں نہیں ہے۔ جیسا کہ 5ویں صدی کے وہ ظالم بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ زمین حضور کے ملک میں نہیں، کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا جنت حضور کے ملک میں نہیں۔ حضور کو رب کعبہ نے معراج پہ بلا کے ساری چیزوں کا قبضہ دے دیا کہ اے محبوب، یہ ساری چیزیں آپ کے قبضے میں، جس کو چاہے آپ جنت دے دیں، جن کو چاہے آپ ان کو روک بھی سکتے ہیں۔ زمینیں بھی حضور کے ملک میں، آسمانوں پہ جنتی بھی حضور کے ملک میں ہے۔
اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ بہت مضبوط کرنا چاہیے. جیسا کہ حضور غوث پاک کا رات میں پڑھ رہا تھا، آپ کے فتوح الغیب ہے نا، اس میں ایک کتاب ہے حضور غوث پاک کی، اس کا مقال اولا میں ذکر ہے، فرمایا لا بد لسائر لکل مؤمن فی سائر حوالی من ثلاثت اشیاء. فرمایا ہر کسی کے لیے، ہر مومن کے لیے ہر حال میں 3 چیزوں کو لازم کر کے پکڑنا چاہیے. وہ 3 چیزیں یہ ہے، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، چاہے جو بھی حال ہو، ہر حال میں ان 3 چیزوں کو پکڑ کے رکھے گا، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اس کو نصیب ہوگی. بزرگوں سے پاک کی ہم کرامات تو سنتے ہیں، 11ویں شریف کا محفل بھی یقیناً اسی محفل مسجد میں ہوگا. کرامات تو سنتے ہیں، ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں نظر ہونی چاہیے کہ حضور غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے. آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو ہر مومن کے لیے ہر حال میں لازم کر کے پکڑنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ امر یمتثلہ ونہی یجتنبہ وقدر یرضی بہ. فرمایا ایک اوامر الہی جو رب کعبہ نے احکام کیا، حکم کیا ہے، ان کو بچا لانا. ونہی یجتنبہ، جن چیزوں سے رب کعبہ نے منع کیا ہے، رب کے حضور نے منع کیا، ان چیزوں سے بچ کے رہنا. فرمایا وقدر یرضی بہ، اور جو تقدیر الہی ہے اس پہ راضی رہنا جو ہے، اس کی وجہ سے ان 3 چیزوں پر بندہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ دین و دنیا کی بلائیاں نصیب ہوگی. اوامر الہی پورے گویا کے ان کی ایک شرح ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب نے لکھی ہے. فرمایا گویا کہ حضور غوث پاک نے اس ایک لائن کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا کہ ہر حال میں اوامر الہی کو بجا لائے، نواہی سے منہیات سے بچا رہے اور تقدیر الہی پہ راضی رہے. لوگ کہتے ہیں ہم رب سے راضی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم رب سے راضی ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رب سے راضی ہیں؟ آج آپ یہ بات سیکھ کے گھر چلے جائیں، انشاءاللہ آج کی رات کے لیے یہی کافی ہوگی. نہ کہے نا ہم رب سے راضی. آیا بزرگوں نے لکھا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بھی ذکر فرمایا تھا. فرمایا آیا تو بھی رب کے رب ہونے پہ راضی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں رب سے راضی ہوں، اس سے پوچھیں کہ آپ رب کے رب ہونے پہ راضی ہے کہ نہیں؟ اگر رب کے رب ہونے پہ راضی ہے تو واقعی تو رب سے راضی ہے. اللہ پاک ہمیں رب کے ربوبیت پہ راضی رکھے. ہر کوئی کہتا تو ہے، زبان سے تو کہتا ہے، لیکن مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر زبان سے کئی باتیں نکالتا ہے، گویا کہ رب کی رضا پہ راضی نہیں تھا. اس وجہ سے جو بھی حالت ہو، ہر حال میں قدر یرضی بہ کا مصداق بننا چاہتا، بندہ تقدیر الہی پہ راضی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے بڑی شان عطا کی. شانوں میں سے یہ معجزہ معراج اور اس کے تحفے کو بندہ ہر حال میں لازم کر کے پکڑے کہ یہ حضور کو تحفہ ملا اور ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کرنی ہے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے ہم طلبگار ہیں. حضور کو خوش رکھنے کے بھی ہم طلبگار ہو. ہر حال میں ہمیں حضور کو خوش رکھنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے.
بندے کو ہر حال میں، چاہے غمی پریشانی، سردی ہو گرمی ہو، ہر حال میں نماز کی ادائیگی اور نماز کو اچھے طریقے سے جس کا حکم ہے، نماز کے کچھ ظاہری شرائط ہے، اسی طرح کچھ باطنی شرائط بھی ہے، بڑا پورے توجہ کے ساتھ بندہ نماز پڑھے۔ نماز کا حکم ہے نا، ان الصلاۃ کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، 700 مرتبہ تقریباً قرآن میں نماز کا ذکر آیا، اتنے فضیلت والی چیز ہے۔ تو یہی نماز کے بارے میں رب کعبہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم آیا ان کاموں سے کیوں نہیں رکتے؟ بے حیائی، برے کاموں، فحش باتیں، عجیب عجیب چیزیں۔ اس کی مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نماز کو صحیح شرائط سے نہیں پڑھتے۔ اس طرح ظاہری شرائط قاری صاحبان آپ لوگ کو بیان کرتے ہیں، آپ لوگ کو بھی چاہیے بیٹھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہر حال میں، چاہے جوان ہے وہ بھی سیکھے، بوڑھا ہے تب بھی سیکھے، کیونکہ دین کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پشتو زبان میں ایک متل ہے، ایک محاورہ ہے کہ شر بے شرم بجنت جی، شریعت میں جو شرم نہیں کرتا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو بندے کو ہر حال میں سیکھنا چاہیے۔ تو اس نماز کی باطنی شرائط بھی ہے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے بڑی زبردست طریقے سے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کے اقامت کی توفیق نصیب فرمائے، ادا کرنے کا۔ اقامت نماز کا حکم ہے، اقامت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔